آج بچے بچے کی زبان پر گالیاں ہیں، اور کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے باپ سے سیکھتے ہیں، اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو کیا پتہ گالی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ گالیاں سیکھتے ہیں بڑوں سے، اور بہت سارے لوگوں کی گالی دینا اتنی عادت بن جاتی ہے کہ ان کو گالی دینے کے لیے سوچنا بھی نہیں پڑتا، نیت بھی نہیں کرنی پڑتی، ان کی زبان پر چڑھی ہوئی ہیں گالیاں، اور وہ جب بولیں گے تو گالی کے ساتھ بولیں گے۔ عادت ہی بنی ہوئی ہے یہ بری عادت۔ کاش کہ اس زبان پر درود شریف پڑھنے کی عادت ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ہو جائے، تسبیحات پڑھنے کی عادت ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت ایسے جاری ہو جائے کہ بے ساختہ ہماری زبان سے کوئی اچھا جملہ نکلے، اللہ تعالیٰ کی حمد کا جملہ نکلے، درود پاک کا جملہ نکلے، تاکہ وہ دنیا آخرت میں ہمیں فائدہ دے۔ تو گالی دینے سے مسلمان اللہ سے خود دور ہو جاتا ہے، گالی دینے والا دور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو نے کسی کو گالی نہیں دینی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں اس صحابی کو جن سے پہلی ملاقات زندگی کی، کیسے اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ دوسری نصیحت یہ فرمائی، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کسی نیکی کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا کہ یہ تو بہت معمولی نیکی ہے، بہت چھوٹی نیکی ہے۔ نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، گناہ کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، نیکی ہر نیکی بڑی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کے ہاں نیکیوں کی نہ پیمائش ہونی ہے نہ گنتی ہونی ہے، وہاں وزن ہونا ہے۔ تو وزن میں ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی نیکی اخلاص زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بڑی سے بڑی نیکی پر بھی بھاری ہو جائے، اور ایک بہت بڑی نیکی اخلاص کم ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اس لیے کبھی بڑی نیکی پر مغرور نہ ہوں اور چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب الفاظ بولے، فرمایا میں ایک آدمی کو، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تکلم کے الفاظ ٹہل رہا ہے جنت میں، اور نیکی کیا کی اس نے؟ کس نیکی پر اس کو اللہ نے صلہ دیا کہ ایک درخت راستے کی طرف اس کی ایک ٹہنی جھکی ہوئی تھی، کانٹوں والا درخت، اور اس کو یہ بات نظر آئی کہ مسافر گزرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تکلیف دے رہا ہے، کیوں نہ میں 2 منٹ لگا کر اس ٹہنی کو کاٹ دوں۔ تو لوگوں کا صرف اتنا بھلا کر دیا کہ وہ ٹہنی جو تکلیف دے رہی تھی مسافروں کو، وہ اس نے دور کر دی۔ تو اس نیکی کی وجہ سے فرمایا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ نیکی بہت چھوٹی ہے، لیکن اخلاص اس کے اندر نے اس کو، ایک نیکی نے اس کو جنتی بنا دی ہے، ایک نیکی نے۔ اور بڑی سے بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے، شہید جائے گا، سخی جائے گا، عالم اور قاری جائیں گے، ساری زندگی جانیں دی ہوئی ہیں، مال دیا ہوا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ شہرت کے لیے سارے کام کیے تھے، آج دوزخ میں ڈال دو۔ تو اس لیے فرمایا کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی نیکی میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو معمولی نیکی ہے، تو میں یہ نیکی کس کو دکھاؤں اور کتنا خوشی مناؤں کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ تو چھوٹی نیکی پر دکھلاوے کا خطرہ کم ہوتا ہے، بڑی نیکی پر دکھلاوے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، ہر نیکی بہت بڑی نیکی۔ فرمایا اور کوئی نیکی نہ کر سکے جب اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لیا کر، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی بھلائی ہے۔ تو جس کے ساتھ جو نیکی کر سکتے ہو، جس کے ساتھ جو بھلائی کر سکتے ہو، اس میں دریغ نہ کرو، اور کسی خیر کے کام کو، کسی بھلائی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ جس کا جو بھلا تمہارے بس میں ہو فائدہ پہنچانا دوسرے کو، وہ فائدہ پہنچا دو، اور اگر کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اپنے شر سے اس کو بچا لو، یہ بھی فائدہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی ایک قسم کا فائدہ ہے۔ اور پھر تیسری نصیحت یہ فرمائی
ورفا ازارہ کا الا نصف ساق، فرمایا اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی دھوتی، اس کو جب باندھو تو نصف پنڈلی تک اس کو اونچا رکھو، نصف پنڈلی تک۔ اور اگر فرمایا اتنا نہ کر سکو تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھو۔ فرمایا ایاک و اسبال الازار، ٹخنے چھپانے سے بچو، ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو۔ فرمایا انہا من المخیلہ، یہ تکبر ہے اور اللہ پاک کو متکبر پسند نہیں، تکبر سے بچو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو۔ یہ کوئی آج کی تہذیب نہیں ہے کہ مردوں کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، عورتوں کے ٹخنے ننگے ہوں، یہ بہت پرانی تہذیب ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی تہذیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ترقی یافتہ دور نے دی ہیں، یہ ترقی یافتہ نہیں دور دے رہا، یہ شیطان دے رہا ہے، کفریہ طاقتیں ہمیں دے رہی ہیں، جو اسلام کی ایک ایک سنت کو کھرچ کر مٹانا چاہتے ہیں، وہ طاقتیں ہمیں دے رہی ہیں کہ اس سے آدمی مہذب لگتا ہے، پڑھا لکھا لگتا ہے، سنجیدہ لگتا ہے، شہری لگتا ہے، اور شلوار اونچی ہو تو آدمی دیہاتی لگتا ہے، تو وہ دیہاتی مردی لگتا ہے، عورتیں نہیں لگتی۔ عورتوں کو بھی تو کہنا وہ بھی پڑھی لکھی بنیں، وہ بھی شہری بنیں، اور وہ بھی اپنے شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لے جائیں، اس کی شلوار آدھی پنڈلی تک لے آئے، اس لیے کہ عورت کو ننگا کرنا مقصود ہے، اس کی قمیص بھی اونچی ہوتی جا رہی ہے، اس کی شلوار بھی اونچی ہوتی جا رہی ہے اور تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ کیسا الٹ ایک دماغ بھرا گیا ہے گندگی کے ساتھ اسلام کے توڑ کے لیے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو، انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے ٹخنے چھپے ہوئے تھے تہہ بند کے ساتھ، تو فرمایا اعد الوضوء والصلاۃ، وضو بھی دوبارہ کر، نماز بھی دوبارہ پڑھ۔ اللہ نے نہ تیرا وضو قبول فرمایا، نہ اللہ نے تیری نماز قبول فرمائی۔ حالانکہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے نماز یوں ہو جاتی ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک تجھ پر ناراض ہوئے ہیں اس شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے پر، اور آج کہتے ہیں کہ شلوار کو فولڈ کریں گے تو وہ شلوار بری لگتی ہے، تو لباس اچھا ہونا چاہیے۔ تو شلوار بری لگے یا اچھی، اسلام کا حکم یہ ہے کہ پہلے اس کو ذرا چھوٹی سی لوا لیں، اس لیے کہ یہ حکم صرف نماز تک کے لیے نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے ہے، مستقل حکم ہے۔ چاہے تم نماز میں ہو، چاہے نماز سے عام حالات میں ہو، تمہارا ٹخنا چھپا ہوا نہ ہو، یہ متکبر کی علامت، اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلی ملاقات میں اس کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، پیٹ چاک ہو گیا اور آخری سانس تھے، لوگ آ رہے تھے عیادت کرنے کے لیے، تو ایک نوجوان بھی آیا، عیادت کی، کچھ باتیں کیں تو وہ پھر واپس چلا گیا۔ اب دیکھیں کیفیت کیا ہے کہ آخری لمحات ہیں، پیٹ باہر آ گیا ہے، آنتیں باہر آئی ہوئی ہیں، کتنی تکلیف کی حالت میں ہے، اس لیے کہ آج تو نشے کا ٹیکا اور درد کی گولی ہیں، اس وقت تو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکلیف کی شدت میں ہیں، اس نوجوان کو دیکھا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تہہ بند یا شلوار جو بھی پہنا ہوا تھا، تو فرمایا اس کو واپس بلاؤ، نوجوان کو، اس کو واپس بلوایا، فرمایا کہ اپنا کپڑا اونچا کر لو، ٹخنے ننگے کر لو، اس سے تیرا کپڑا گندا ہونے سے بچ جائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، تیرا کپڑا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اس کیفیت میں بھی ایک حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، اس لیے کہ جس آدمی کی جس چیز پر قربانی لگتی ہے اس کو بڑی قدر ہوتی ہے، اور جس پر کوئی قربانی نہیں دی اس پر اس کا دل نہیں دکھتا۔ صحابہ نے سنتوں کو لینے کے لیے ماریں کھائی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، پتے کھائے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب ہم مکے میں شیب ابی طالب میں 3 سال تک محاصرے میں رہے، بھوک میں پیاس میں رہے اور پتے کھاتے تھے، تو کہتے ہیں میں صبح گیا قضا حاجت کے لیے باہر ویرانے میں، تو پاؤں کے نیچے کوئی چیز ٹھنڈی لگی، کئی دن سے میں بھوکا تھا، تو میں نے وہ چیز اٹھا کر کھا لیا، اندھیرا تھا، مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا چیز تھی جو میں کھا گیا، نکل گیا۔ یعنی بھوک سے یہ حال ہوتا تھا۔
दूसरे बताते हैं कि मुझे चमड़े का, ऊँट के चमड़े का खुश्क टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ मिल गया, वह शेब अबी तालिब में थोड़ा सा टुकड़ा, पता नहीं किसी ने कभी सदियों पहले ज़बह किया होगा, टुकड़ा पड़ा रह गया। तो उस टुकड़े को उठा के ले आया मैं, ऊँट का टुकड़ा, और उसको पानी में भिगोया, कई दिन तक पानी में पड़ा रहा, फिर कुछ नरम हो गया। उस टुकड़े को मैं 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके खाता रहा। जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हों, उनको जब इस्लाम अपनी नज़रों से मिटता हुआ नज़र आता है तो तकलीफ़ होती है, और हमने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। इसलिए हमारे सामने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत काफिर यूँ मिटाते हुए नज़र आते हैं तो हमारा दिल नहीं दुखता। हमने अपने मकान बनाने पर मेहनत की, इसलिए हमारे मकान का पड़ोसी थोड़ा सा पानी छोड़ दे, क्यारी बनाई हुई है, तो हमें दुख लगता है कि ये दीवार ना ख़राब हो जाए, इसने साथ ही क्यारी बना दी है, वाशरूम बना दी है। हमारी मेहनत मकान पर हुई है, गाड़ी पर हुई है, कारोबार पर हुई है, जब उस पर जद पड़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सुन्नतों पर जब जद पड़ती है तो हमें तकलीफ़ नहीं होती। सहाबा का मामला उलट, उनको जब दीन पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, देने का मतलब ये कि ज़कात के मुनकर नहीं हुए, कि हम मानते हैं ज़कात फ़र्ज़ है, और ये भी हम मानते हैं कि ज़कात हम देंगे, मानते हैं, फ़र्ज़ भी मानते हैं, देना भी इनकार नहीं है। सिर्फ इतनी बात का इनकार है कि हम बैतुल माल को जमा नहीं करेंगे, अपनी सवाबदीद पर जहाँ चाहेंगे खर्च करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम ये बना गए थे कि ज़कात बैतुल माल में जमा होगी और हुकूमत खुद वसूल करेगी, वसूल करके अपनी सवाबदीद से खर्च करेगी। अब बस सिर्फ इतने मसले में इख्तिलाफ था। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इस मसले का इनकार कर रहा है मैं उसके खिलाफ भी जिहाद करूँगा। हज़रत उमर सामने खड़े हो गए, हज़रत ये काफिर हो गए हैं? जानी काफिर नहीं है। तो फिर काफिर नहीं है तो अब किस बुनियाद पर इनसे जिहाद करेंगे? कि सिर्फ इतनी बात से इनकार कर देने से बंदा ईमान से नहीं निकल जाता। तो सहाबा को समझ नहीं आ रही थी कि जिहाद तो काफिरों से होता है, ये तो मुसलमान हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखा कि सहाबा को शरह सदर नहीं हो रहा तो अकेले घर तशरीफ़ ले गए और जंगी हथियार पहने और बाहर निकले और चल पड़े। हज़रत कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला उस पूरी कौम के साथ जिहाद करने जा रहा हूँ, अगर कोई मेरा साथ नहीं देता तो ना दे। जुमला बोला, अयुन का सुल्ह दीन व आना हय्युन, कि अबू बकर ज़िंदा हो और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इतनी सी भी तब्दीली हो जाए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कि या दीन 100% उसी हाल में मैं आगे उम्मत में चलाऊँगा जिस हाल में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए हैं, या फिर अबू बकर ज़िंदा नहीं रहेगा। तो ये मसला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दलाइल से नहीं समझाया, बल्कि इसको अपने विजदान से समझाया, ज़ौक़ से समझाया। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं जान गया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शरह सदर है इस मसले पर। मकसद क्या था कि आज अगर हम दीन में थोड़ी सी तरमीम तस्लीम कर लेते हैं, फिर दूसरी कौम थोड़ी सी और तरमीम इससे थोड़ी सी बड़ी सामने रख देगी, अगली कौम थोड़ी सी और मज़ीद तरमीम सामने रख देगी, तो फिर तरमीमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर दीन कुछ का कुछ बन जाएगा। तो उन लोगों ने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी थी, इसलिए दीन का एक नुक्ता भी वो मिटना अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ जानते थे। तो फरमाया कि इज़ार को ऊपर रखो, रखने को नंगा रखो, इसमें तुम्हारी पाकी, कपड़े की पाकी अल्लाह की रज़ा है। और चौथी नसीहत फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तेरे अंदर कोई ऐब हो, खामी हो, और तुझे कोई बंदा उस ऐब पर ताना दे, गाली दे, आर दे, तो ज़ाहिर है तुझे भी जवाबी तौर पर, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी कोई न कोई ऐब मालूम होगा उसका, तो जवाबी तौर पर उसको ताना ना देना, इसलिए कि उसने जो तुझे ताना दिया है इसका वबाल उस पर आएगा। और वबाल क्या आएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जिस ऐब का उसने उसको ताना दिया है, जब तक वो खुद उस ऐब में मुब्तला नहीं होगा अल्लाह उसको मौत नहीं देगा। जिस ऐब पर वो मुसलमान भाई को ताना दे रहा है, फरमाया तू उसका ऐब छुपा ले, चाहे तुझे पता भी है, तुझे इस छुपाने का अजर मिल जाएगा और उस ताना देने वाले पर उस ताना देने का वबाल आएगा। तू जवाबी कार्रवाई ना करना कि वो तेरे ऐब उछाल रहा है तो तू भी उसके ऐबों को उछाल, वो तेरे ऐब उछाले तो उसके ऐबों को छुपा। अल्लाह पाक अमल समझ की तौफीक अता फरमाए।